متعدد روایات و احادیث سے ثابت تھا کہ ظالم اور استبدادی حکومتوں کو منہدم کر دینے والے 12ویں امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذریت سے ہوں گے۔ چنانچہ عباسی خلیفہ نے اپنے وقت کے موسیٰ کی پیدائش کا راستہ روکنے کے لیے فرعون کے تمام کاموں کی تقلید کی اور ہر جہت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زیر نگرانی رکھا۔ عباسی حکام ائمہ علیہم السلام پر مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے اور امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے بعد اس دباؤ میں شدت آئی تھی، اور امام جواد، امام ہادی اور امام عسکری علیہم السلام کے زمانے میں یہ قید و بند کے مظالم اپنے عروج کو پہنچ گئے۔ چونکہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ اہل بیت نے بہت زیادہ پیش رفت کی تھی اور ائمہ علیہم السلام پر بڑھنے والے مظالم کا سبب بھی یہی پیش رفت تھی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں پیروان آل محمد ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہوئے تھے۔ چنانچہ مظالم میں بھی اسی تناسب سے شدت آئی تھی۔ شیعہ آل محمد عباسی ملوکیت کو جائز حکومت نہیں سمجھتے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ حکومت کا شرعی اور قانونی حق صرف آل محمد کے ائمہ کو ہی پہنچتا ہے۔ اس زمانے میں خاندان آل محمد میں ممتاز ترین شخصیت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تھی اور مہدی موعود کو بھی انہی کی نسل سے متولد ہونا تھا۔ مامون کی موت کے بعد معتصم عباسی بغداد میں داخل ہوا اور لوگوں سے اپنے لیے بیعت لی، اور اس کے بعد حکومت میں اعلیٰ مناصب پر موجود ترکوں کی مدد سے بغداد کے شمال مشرق میں شہر سامرہ کی بنیاد رکھی۔ اس شہر میں اس نے ایک محلہ فوجیوں کو مختص کیا جس کو عسکر کہا جانے لگا۔ عباسی حکمران اپنے عباسی اور اموی اسلاف کی مانند شیعہ آل محمد اور بطور خاص فرزندان رسول ائمہ طاہرین سے خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ سامرہ کی تعمیر کے بعد امام علی نقی علیہ السلام اور آپ کے فرزندوں بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکر کے محلے میں نظر بند رکھا گیا اور یہ محلہ آل محمد کے جبری مسکن میں تبدیل ہوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ اہل خاندان اور دوستوں کا آپ سے رابطہ تقریباً ناممکن تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جو 6 سال کے مختصر عرصے تک منصب امامت الہیہ پر فائز رہے اور آپ کی امامت کا پورا دور محلہ عسکر میں گزرا، زیادہ تر شیعہ آپ کے فیض دیدار سے محروم تھے اور شیعانوں پیروان اہل بیت کی خبریں اور معلومات چند ہی افراد کے ذریعے امام علیہ السلام کو پہنچتی تھیں اور آپ کے فرامین اور احکامات بھی انہی افراد کے ذریعے شیعہ عالم کو پہنچا کرتے تھے۔ یہ لوگ خفیہ طور پر محلے کی نگرانی کرنے والے فوجی دستوں میں نفوذ کر چکے تھے یا مختلف طریقوں سے محلے میں آمد و رفت کیا کرتے تھے۔ امام عسکری علیہ السلام اسی وقت سے محاصرے میں تھے جب امام ہادی علیہ السلام کو عسکر میں نظر بند کیا گیا۔ یوں آپ کی عمر کے 20 سال محاصرے میں گزرے، لیکن خبیث بادشاہت کے منحوس عزائم
محض محاصرے اور ناکہ بندی سے پورے نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ قرآن کی طرح عترت یعنی خاندان محمد بھی کسی صورت میں دشمنوں کے ساتھ ساز باز نہیں کر سکتا تھا، اور ان کی شمع ہدایت شیعان عالم کے درمیان بجھانا محال تھا۔ چنانچہ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو کمزور کرنے کے نت نئے منصوبوں پر عمل کیا۔ وہ آپ کو آزار و اذیت پہنچانے اور دشواریاں پیدا کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے، اور یوں امام و پیشوا سے فیض حاصل کرنے کے سلسلے میں پیروان آل محمد کو بھی دشواریوں سے دوچار کرتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام جعفر تھا، جس کو دشمن نے امام عسکری علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا۔ جعفر امام ہادی علیہ السلام کے بڑے بھائی ہونے کے ناطے امامت کا دعوے دار تھا، اور امام عسکری علیہ السلام کی شہادت تک اسی دعوے پر قائم تھا۔ بنی عباس بھی جو اصولاً آل محمد اور ان کی امامت کے خونی دشمن تھے، اس کو اپنے دعوے پر قائم رہنے کی ترغیب دلاتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس شخص کا عباسی بادشاہ کے دربار میں آنا جانا تھا، اور بادشاہ اور اس کے درباریوں کے کان بھرنے اور امام کو اذیت پہنچانے میں مصروف رہتا تھا۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد عباسی بادشاہ معتمد نے آپ کا ترکہ آپ کی والدہ اور بھائی جعفر کے درمیان تقسیم کیا، اور یوں لوگوں کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ گویا آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بے اولاد ہی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور یوں وہ مسلمانوں کو 12ویں امام کے وجود سے مایوس کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ شیعان آل محمد کا عقیدہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک بیٹا آپ کے بعد امام مسلمین ہے، اور کئی نمایاں شیعہ علماء اور شخصیات نے ان سے ملاقات بھی کی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ اپنے والد کی شہادت کے بعد پردہ غیبت میں جانے والے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اس سلسلے میں اپنے پیروکاروں کو پہلے ہی سے تیار کر رکھا تھا۔ معتمد سے پہلے کے 2 خلیفہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ معتز عباسی نے حاجب کو حکم دیا کہ وہ امام علیہ السلام کو کوفے کے راستے میں قتل کرے، لیکن لوگوں کو جب پتہ چلا تو یہ سازش ناکام ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق مہتدی عباسی نے بھی امام کو زندان میں شہید کرنے کا سوچا، لیکن انجام دینے سے پہلے ہی اس کی حکومت ختم ہو گئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی امامت کے آخری ایام معتمد عباسی کے دور میں گزارے۔ وہ ایک سفاک اور خونخوار شخص تھا، اپنے مخالفین کو سختی سے کچلتا تھا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسبت بھی خاموش نہیں تھا۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے اپنی زیادہ تر زندگی زندان میں گزاری۔ کبھی صالح بن رسیف نے انہیں زندان میں ڈالا، اور کبھی علی بن حزین کی قید میں رہے، اور کبھی نحیر نامی ذلیل شخص کے زندان میں رہے۔ آخر کار معتمد، جو حضرت کی نسبت شدید کینہ و عداوت رکھتا تھا، اس نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر کے ساتھ شہید کر دیا۔ رحلت کے وقت آپ کی کنیز ثقل، آپ کے غلام عقید اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ حاضر تھے۔
امام حسن عسکری علیہ السلام نے پانی طلب فرمایا اور پینا چاہا۔ غلام کہتا ہے کہ جب ہم نے پانی پیش کیا تو فرمایا پہلے وضو کے لیے پانی لاؤ تاکہ نماز پڑھ لیں۔ زہر کی شدت کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر ہلکا سا راشا بھی طاری تھا۔ غریب الوطنی میں دشمن کے زہر جفا کی وجہ سے بستر شہادت پر درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہے تھے، لیکن معبود سے ہم کلام ہونے کو پھر بھی نہ بھولے اور نماز تہجد فرزند رسول نے لیٹ کر ادا کی، اور وہ بھی شب جمعہ کو کہ جو رحمت رب العالمین کی شب ہے۔ نماز میں بہت روئے، شوق وصال کے اشک آپ بامشکل لبوں سے یا مہدی کا نام دہراتے رہے، اور پھر مہدی آ ہی گئے، اور چند لمحے بعد آپ اور آپ کے فرزند مہدی کے سوا کوئی بھی کمرے میں نہ تھا، اور راز و نیاز اور امانتوں اور وصیتوں کے لمحات تیزی سے گزر رہے تھے، اور ابھی آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ 11ویں امام معصوم کی عمر مبارک کا آفتاب غروب ہوا، اور آسمان و زمین پر سوگ و عزا کی کیفیت طاری ہوئی۔ آپ کے جنازے کو امام زمانہ نے خود غسل و کفن دیا۔ جب آپ کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا گیا تو جعفر آگے بڑھا اور امام کے جنازے کی نماز پڑھانے کی کوشش کی۔ ابھی اس نے تکبیر کہنا ہی چاہی تھی کہ ایک کم سن بچے نے باہر آ کر جعفر کا لباس پکڑ لیا اور اس کو پیچھے دھکیل کر فرمایا، چچا ہٹ جاؤ، مجھ کو ہی اپنے والد کے جنازے کی نماز پڑھانی چاہیے۔ جعفر ایسی حالت میں پیچھے ہٹ گیا کہ اس کے چہرے کی حالت بگڑ گئی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ امام زمانہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی، وہی جن کے آنے کا انتظار تھا، وہی جو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح کی یہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ بہرحال سازش ناکام ہو چکی تھی، اور نماز جنازہ کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو آپ کے والد ماجد حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔